وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ چلیے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ احدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ان لوگوں نے کہا، یعنی بنو اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ ہمیں نہیں لاحق ہو سکتی، آگ ہمیں نہیں پہنچ سکتی مگر گنتی کے چند دنوں کے لیے۔ وقالوا لن تمسنا النار، اور بنو اسرائیل نے کہا کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دنوں کے لیے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ وہ تمہیں چند دنوں ہی کے لیے جہنم میں ڈالے گا، چند دنوں ہی کے لیے تمہیں آگ لاحق ہوگی۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کوئی عہد و پیمان اختیار کر رکھا ہے۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَحْدَهُ، پس اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے سلسلے میں ایسی باتیں کہتے ہو جسے تم جانتے نہیں۔ ادعا الیہود ان نار جہنم لن تمسہم اکثر من الایام التي عبدوا فیہا العجل۔ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جہنم کی آگ انہیں ہرگز نہیں لاحق ہوگی، انہیں ہرگز نہیں چھو سکتی ان دنوں سے زائد جس کے اندر انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی۔ جتنے دنوں کے لیے انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، اگر ہم دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ اتنے دن، اس سے زائد نہیں۔ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جہنم کی آگ ہرگز انہیں نہیں لاحق ہو سکتی ہے ان دنوں سے زائد جس کے اندر انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، اور وہ دن کتنے تھے؟ وَهِيَ 40 يَوْمًا فقط، اور وہ 40 دن کی مدت تھی۔ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ أَحَدًا بِذَلِكَ، کیا اس سلسلے میں تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد و پیمان بنا رکھا ہے کہ وہ تم کو 40 دن سے زیادہ سزا نہیں دے گا؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ، کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کوئی عہد و پیمان اختیار کر رکھا ہے؟ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ فِي أَحَدٍ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ فَهُوَ لَا يُخْلِفُ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ أَحَدٌ فَهُوَ لَا يُخْلِفُ أَحَدُهُ، تو کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس سلسلے میں کوئی عہد و پیمان مقرر کر رکھا ہے؟ اگر عہد و پیمان واقع ہو چکی ہے تو وہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی کرنے والا نہیں۔ وَلَكِنْ مَا جَرَى أَبَدًا مِثْلُ هَذَا الْعَهْدِ، لیکن اس طرح کا عہد و پیمان تو کبھی جاری و ساری ہوا ہی نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ أَحَدٌ، اگر کوئی عہد و پیمان واقع ہوا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَحْدَهُ، تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد و پیمان کی ہرگز خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ لَكِنْ مَا جَرَى أَبَدًا مِثْلُ هَذَا الْعَهْدِ، لیکن اس طرح کا عہد و پیمان تو کبھی جاری و ساری ہوا ہی نہیں ہے۔ تو کہا ام بمعنی بل، ہم جو ہے آیت کریمہ میں یہ بل کے معنی میں ہے، کہا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسی باتیں کہتے ہو جسے تم جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر افترا اور جھوٹ کیا منسوب کر رہے ہو کہ وہ تمہیں 40 دن کے لیے عذاب میں رکھے گا۔ ما لا تعلمون من الکذب والافتراء،
کہا کہ جس کو تم نہیں جانتے جھوٹ اور افطرا پردازی میں سے ومن حدیث رواہ ابو بکر بن مردوی بسند المتصل الى ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال الیہود بعد فتح خیبر، اور اس حدیث سے جس کی روایت ابو بکر بن مردوی نے کی ہے متصل سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا فتح خیبر کے بعد فی جملۃ ما سالہم، ان سوالوں کے مجموعے میں جو آپ نے پوچھا، یعنی اس سوالوں کے ضمن میں یہ سوال بھی تھا۔ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا خیبر کے فتح کے بعد، فتح خیبر کے بعد ان سوالوں کے ضمن میں جو آپ نے ان سے پوچھا من اہل النار، سوال یہ بھی تھا کہ دوزخی کون لوگ ہوں گے، من اہل النار، دوزخی کون ہوں گے، فقالوا نکون فیہا یسیرا ثم تخلفوننا فیہا، تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہم دوزخ میں تھوڑی دیر کے لیے ہوں گے، نکون فیہا یسیرا، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس میں ہوں گے، ثم تخلفوننا فیہا، تخلفوننا ہونا چاہیے، پھر تم ہمارے جانشین ہوگے اس کے اندر، ہمارے خلیفہ ہمارے جانشین تم لوگ ہوگے، ہم لوگ تو جائیں گے اور چند دن رہ کر کے باہر آ جائیں گے، اس کے بعد تم لوگ ہماری جگہ لوگے۔ فقالوا نکون فیہا یسیرا، ہم اس کے اندر چند دنوں کے لیے یا معمولی وقت کے لیے ہوں گے، پھر تم ہماری جگہ لوگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسو واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ذلیل و رسوا رہو، اللہ کی قسم ہم دوزخ میں کبھی بھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے، تمہارے جانشین نہیں ہوں گے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، بلکہ وہ شخص جس نے گناہوں کا ارتکاب کیا، بلکہ وہ شخص جس نے گناہوں کا ارتکاب کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اسے چوطرفہ گھیر لیا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ دوزخی ہوں گے اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ بلا من کسب سیئۃ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، ان کی برائیوں نے انہیں چوطرفہ گھیر لیا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی دوزخی لوگ ہوں گے اور یہی اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو یہ لوگ جنتی ہوں گے اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یرد اللہ سبحانہ علی بنی اسرائیل الذین زعموا قائلین لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اللہ سبحانہ وتعالی بنو اسرائیل کی تردید کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی بنو اسرائیل کی تردید کر رہا ہے جنہوں نے گمان کیا تھا یہ کہتے ہوئے، جنہوں نے گمان کیا تھا یہ کہتے ہوئے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں لاحق ہو سکتی مگر گنتی کے چند دنوں کے لیے، بِأَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَمَا زَعَمْتُمْ، کہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے، بِأَنَّ الْأَمْرَ، کہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا تم نے گمان کر رکھا ہے، وَتَمَنَّيْتُمْ، اور جس کی تم نے آرزو کر لگا رکھی ہے، وَلَا كَمَا تَشْتَهُونَ، اور نہ ہی ویسا ہے جیسا کہ تم چاہتے ہو، کہ معاملہ ویسا نہیں جیسا کہ تم نے گمان کر رکھا ہے اور جس کی تم نے تمنا اور آرزو کر رکھی ہے، اور نہ ویسا ہے جیسا تم چاہتے ہو، بل الامر، بلکہ معاملہ یا حقیقت یہ ہے، انہ من عمل سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس نے بھی برائی کا عمل کیا، جس نے بھی برائی کا ارتکاب کیا اور اس کی غلطیاں اس کے سیئات نے اس کو گھیر لیا، وَهُوَ مَنْ وَافَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ، یہ وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو۔
اور یہ وہ شخص ہے جو قیامت کو پائے گا یا قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، بل جمیع اعمالہ سیئات، بلکہ اس کے تمام اعمال یہ برائی پر مشتمل ہوں گے۔ فہذا من اہل النار، تو یہ دوزخیوں میں سے ہوگا، جو جہنم میں کا مستحق ہوگا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، ای آمنوا باللہ ورسولہ وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشرعیہ فہم من اہل الجنہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور اعمال کیے، ایسے اعمال جو شریعت کے موافق ہیں، فہم من اہل الجنہ، تو وہ جنتی ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے جو کہ شریعت کے موافق ہے، تو وہ فہم من اہل الجنہ، تو جنتیوں میں سے ہوں گے۔ قال ابن عباس بلا من کسب سیئاتا، بلکہ وہ شخص جس نے برائی کا ارتکاب کیا، ای عمل مثل اعمالکم وکفر بمثل ما کفرتم به حتی یحیط به کفرہ، یعنی وہ شخص جس نے عمل کیا تمہارے عمل کرنے کی طرح سے اور کفر کیا جیسا تم نے کفر کیا، یہاں تک کہ اس کا کفر اس کو چاروں طرف سے گھیر لے، اس کا احاطہ کر لے، فما لہ من حسنہ، پس اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے۔ رول، تو یہ اس کا معنی بلا من کسب سیئات کا۔ وروى الامام احمد بسندہ الی ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، امام احمد نے روایت کیا ہے اپنی سند سے عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، کہ تم معمولی گناہوں سے بچو، معمولی گناہوں کو حقیر سمجھنے سے ڈرو اور بچو۔ ایاکم ومحقرات الذنوب، کہ تم گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھنے سے ڈرو اور بچو۔ فإنہن یجتمعن علی الرجل، اس لیے کہ یہ گناہ آدمی کے خلاف جمع ہوتے رہتے ہیں، حتی یہلکنہ، یہاں تک کہ اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں، ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ای من آمن بما کفرتم بہ، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ان باتوں پر جن کا تم نے انکار کیا، من آمن بما کفرتم بہ، جو ان باتوں پر ایمان لائے جن کا تم نے انکار کیا، وعملتم بما ترکتم من دینہ، اور عمل کیا انہوں نے ان باتوں پر جس کو تم نے چھوڑ دیا اپنے دین سے، فلہم الجنہ، تو ان کے لیے جنت ہے، خالدین فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ الثَّوَابَ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ مُقِيمٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ أَبَدًا بِلَا انْقِطَاعٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے رہا ہے کہ خیر اور شر کا یہ بدلہ ان کے کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہوگا، بلا انقطاع، ایسا نہیں ہے کہ جو دائمی جہنم کے مستحق ہوں چند دن اس میں رہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو باہر کر دے جیسا کہ وہ سمجھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے رہا ہے، بنو اسرائیل کو بتا رہا ہے کہ خیر اور شر کا یہ بدلہ مقیم علی اہلہ ابدا، ان کے کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، بلا انقطاع، بغیر انقطاع کے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی رہنے دو، آج کے لیے